السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہماری زندگی اور ہماری موت اسی وقت اللہ رب العالمین کے لیے ہو سکتی ہے جب ہم اپنی ساری زندگی میں اور پھر موت کے وقت ہمارے بعد والے ہمارے لیے جو کام کریں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو اور اسی کی رضا کے لیے ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے ہو، کیونکہ ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی ایسی ہی گزاریں۔ انسان اپنے لیے تو زندگی میں بہت کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو مرنے والے کے بھی ہم پر بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا حق جو تمام مسلمانوں پر ہے وہ یہ کہ جو بھی ان کے قریب فوت ہو اس کے لیے خوب خوب دعا کریں اور خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو، یعنی صرف رسم پوری نہ کی جائے بلکہ بہت خشوع کے ساتھ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جنازہ پڑھا جائے اور دعا پڑھی جائے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوتے بھی ہیں تو کیوں، کس لیے؟ رسم دنیا نبھانے کو، کہ وہ کیا کہیں گے، اب مجبوری ہے، جانا ہے، جبکہ یہ کام صرف مجبوری سے نہیں کرنا چاہیے۔ کس طرح کرنا چاہیے؟ دل لگا کر، اخلاص سے۔ اور اس وقت اخلاص اور خشوع اور دل کی حضوری کیسے آئے گی؟ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ میت جو سامنے ہے یہ میری ہی میت ہے، تو اس وقت مرنے کے بعد میری چاہت کیا ہوگی؟ کیونکہ مرنے والا سب سے زیادہ جس چیز کا منتظر ہوتا ہے وہ دعائیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کو پہنچتی ہیں، اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعائیں قبول کر لے تو زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین تحفہ دعا کا تحفہ ہے جو ہم کسی بھی مردہ کو دے سکتے ہیں۔ عام طور پر جنازہ مرد حضرات پڑھتے ہیں، عورتیں نہیں پڑھتی، تو عورتیں جنازے میں جائے بغیر گھر میں یہ دعا مردوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں کسی بھی وقت میں، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی طرح اگر آپ حج یا عمرے پر گئے اور وہاں پر جب نمازوں کے بعد جنازے کا اعلان ہوتا ہے اور آپ مسجد میں موجود ہیں تو آپ بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی جنازہ وہی پڑھے گا جس کو یہ دعا آتی ہوگی، جنازے کی دعا۔ بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں یا چل پڑتے ہیں یا واپس جانے لگتے ہیں یا صفیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اگر یہ میرا جنازہ ہو تو میں کیا چاہوں گی، کیونکہ کسی بھی جنازے میں اگر زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں تو اس میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ تو اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ جنازہ پڑھ کر ہی دفنایا جاتا ہے، تو جنازہ ہو چکا، جنازے میں دعا بھی ہو چکی، اس میں بھی بخشش کی دعا کی گئی، لیکن پھر دوبارہ کب؟ جب میت کو دفنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کے بعد رک کر کہا کہ میت کے لیے بخشش مانگو۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قبر پر دعا کرنا میت کے لیے جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور استغفار کی دعا کی، یعنی استغفار یعنی بخشش کی دعا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے نجاشی کی وفات کی خبر دی اسی دن جس دن اس کا انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ نجاشی کہاں تھا؟ ایتھوپیا میں، حبشہ میں، قریب بھی نہیں تھا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر میت اپنے شہر میں نہ بھی ہو، کسی دوسرے ملک میں ہے، کسی دوسرے شہر میں، تو اس کے لیے بھی دعا کی جا سکتی، بلکہ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ان سے زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا، آپ نے حکم دیا تو اسے رجم کیا گیا۔
اور لوگ اس کے بارے میں 2 گروہوں میں بٹ گئے. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یہ ہلاک ہو گیا اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا تھا اور اس جرم کے نتیجے میں اس کو مارا گیا پتھر مار مار کے، تو اس وجہ سے یہ تو محض ہلاک ہے اور اس کا گناہ ہے، تو ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کچھ دعا وغیرہ کی. دوسرے کہنے والے نے کہا کہ ماعز کی توبہ سے افضل کوئی توبہ نہیں، یعنی اس نے اپنے آپ کو پاک کروایا ہے، توبہ کی ہے، اور توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ حد جاری کروائی اپنے اوپر. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اس نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عرض کیا مجھے پتھروں سے قتل کر دیں، یعنی رجم کر دیں، یعنی ماعز نے. بس صحابہ 2 دن یا 3 دن اسی بات پر ٹھہرے رہے، یعنی آپس میں اختلاف ہوتا رہا. فوری طور پر جواب نہیں بتا دیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس عالمے کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سلام فرمایا اور بیٹھ گئے اور فرمایا ماعز بن مالک کے لیے بخشش کی دعا مانگو. صحابہ نے عرض کیا اللہ ماعز بن مالک کو معاف فرما دے، یعنی سب نے دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اس کو امت میں تقسیم کر دیا جاتا تو سب کے لیے کافی ہو جاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی شخص خواہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہو، خواہ اس پہ حد جاری ہو چکی ہو، خواہ وہ بہت ہی نیک انسان ہو، خواہ وہ بہت نیکی کے کام کرنے والا ہو، پھر بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. یعنی اگرچہ صحابہ میں 2 گروہ تھے، بعض کہتے تھے بس ایسا ہی تھا اور اسی وجہ سے اس کی ایسی موت ہوئی ہے، اور دوسروں نے کہا کہ نہیں وہ تو پاک ہو گیا. تو دونوں صورتوں میں کہ اگر کسی کو آپ سمجھے کہ بڑا ہی گناہ گار ہے اور اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا اور پھر اس کے بعد مر گیا، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کیسی توبہ کی اور کس قسم کی تکلیف سے وہ گزرا. ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ پر فوت ہوتا ہے اس کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں. زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے قرابت داروں کو عامل بنایا، یعنی اپنی جگہ گورنر بنایا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. زیاد کہتے ہیں میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی خطبے کے الفاظ میں تھا، جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور تم بات سنو اور اطاعت کرو جب تک تمہارا دوسرا امیر نہیں آ جاتا. یعنی جس کو بھی ٹیمپریریلی مقرر کیا گیا اس کی بھی بات سنو اور مانو. کسی کو امیر خواہ 1 دن کے لیے مقرر کیا جائے ذمہ دار، تو جو ہی کوئی کسی خاص عہدے پر آ جاتا ہے پھر لازم ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے. مغیرہ بن شعبہ کے لیے استغفار کرو کیونکہ وہ درگزر کرنے کو پسند کرتا تھا، یعنی اس کی خوبی بھی بیان کی اور اس کے لیے استغفار کی درخواست کی کہ تم سب اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو، یعنی سب سے کہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ ایک عہدے میں فوت ہوئے، یعنی ایک بڑے انسان تھے، اور ایک شخص ایک حد جاری ہونے میں فوت ہوئے، دوسری جگہوں پر اور لوگ ہیں. تو کوئی بھی ہو سب کے لیے دعا ہونی چاہیے. اب دعاؤں میں جو آپ کے پاس پہلی دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، پہلے میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں لفظ لفظ اور پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گی. تو یہ دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اس کا رواں ترجمہ ہے اے اللہ اس کی بخشش فرما اور اس پر رحم فرما اور اس سے درگزر کر کے اسے معاف فرما دے اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ کر دے اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال اور خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور اسے اس کے اس گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے.
اس دعا کا پس منظر یہ ہے، عوف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو میں نے آپ کی دعا میں سے یاد کر لیا. آپ نے نماز جنازہ پڑھی تو حضرت عوف بن مالک نے دعا یاد کر لی. آپ فرما رہے تھے اور پھر یہی دعا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ دعا کی میت کے لیے، قال حتی تمنیت ان اکون انا ذلک المیت، یہ اتنی خوبصورت دعا تھی کہ مجھے یہ حسرت ہوئی کہ کاش یہ میت میں ہوتی، کہ اس کے لیے اتنی اچھی دعا کی گئی. اس دعا کے مختلف طرق ہیں، تھوڑے بہت لفظی اختلاف کے ساتھ یہ اور روایات میں بھی آئی ہے. اگر یہ کاغذ نہ ہو، کہیں اور کسی کتاب سے پڑھے اور لفظوں کا کچھ فرق آ جائے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اوہو انہوں نے غلط لکھ دیا ہے. بعض اوقات الفاظ میں تھوڑا بہت کمی بیشی یا آگے پیچھے ہونا بھی ملتا ہے. مثلا مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ وعافہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بماء وثلج وبرد. ٹھیک ہے، یہاں ال کے بغیر ہے. ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وقہ فتنۃ القبر وعذاب النار. ٹھیک. ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، اس میں آتا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ واغسلہ بالماء والثلج ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، یعنی مختصر الفاظ میں. سنن الترمذی میں آتی اللہم اغفر لہ وارحمہ واغسلہ بالبرد واغسلہ کما یغسل الثوب. اس کا مطلب ہے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، اسے اولوں سے دھو دے اور اسے اس طرح دھو دے جس طرح کپڑا دھویا جاتا ہے. تو اب اس دعا کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے. اللہم اے اللہ، اغفر لہ اس کو بخش دے، وارحمہ اور اس پہ رحم فرما، وعافہ اور اسے عافیت عطا کر، واعف عنہ اور اس سے درگزر فرما، عفو درگزر جسے کہتے ہیں، واکرم نزلہ اور اس کی اچھی مہمانی کر. نزل مہمانی کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی آتا ہے نزلا من غفور الرحیم. اکرم ہوتا ہے اکرام کرنا یعنی عزت دینا. ووسع اور وسیع کر دے مدخلہ اس کے داخل ہونے کی جگہ کو یعنی قبر. واغسلہ بالماء والثلج اور دھو دے اس کو پانی سے اور برف سے، والبرد اور اولوں سے، ونقہ اور اس کو پاک کر دے، من الخطایا خطاؤں سے، کما جیسا کہ نقیتا تو پاک کرتا ہے، الثوب الابیض سفید کپڑے کو، ثوب کپڑا، ابیض سفید، من الدنس میل کچیل سے، وابدلہ اور اس کو بدل دے، بدل کر دے یا بدلے میں دے، دارن گھر، خیرن جو بہتر ہو، من داری اس کے اپنے گھر سے یعنی دنیا کے گھر سے، واہلن اور گھر والے، خیرا من اہلہ بہتر اس کے گھر والوں سے یعنی موجودہ گھر والوں سے، وزوجن اور ساتھی، خیرا من زوجہ بہتر اس کے ساتھی سے یعنی دنیا کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا کر، وادخلہ الجنۃ اور اس کو داخل کر دے جنت میں، وأعذہ اور اسے پناہ دے، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، وعذاب النار اور آگ کے عذاب سے. سمپل سا ترجمہ ہے، اس کو مشکل نہیں، لفظ جانے پہچانے. تو سب سے پہلے دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے. کس کو؟ میت کو. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اس کا فلاں گناہ معاف کر دے اور فلاں گناہ بھی معاف کر دے، بلکہ عمومی معافی مانگی گئی کہ اللہ اس کو بخش دے، جو بھی گناہ ان کو بخش دے. ایسا کیوں ہے؟ یہ نہیں کہتے اللہ اس نے جو جھوٹ بولے وہ بخش دے، اس نے جتنی بھی غیبت کی ہے وہ بخش دے، جو کوئی چوری اس نے کی وہ بھی بخش دے. یہ کیوں کہتے اللہ اس کو بخش دے؟ جی ہاں، ہمیں نہیں پتا اس نے کیا کیا گناہ کیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پھر کسی سے پتا کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اگر پتا بھی ہو تو بھی گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے عمومی ہدایت کیا ملتی ہے ہمیں کہ ہمیں کسی کے گناہوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور نہ اس کا تجسس کرنا چاہیے. تو عمومی دعا ہے. ورحم ہو اور اس پہ رحم فرما، یعنی خاص رحمت جس کے ساتھ تو اس کی عزت کرتے ہوئے اس کا استقبال کرے. یعنی اب یہ رحم کا مستحق ہے، یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے، تو اس پہ رحم فرما. وعافہ اور اس کو عافیت دے، محفوظ رکھ، بچا کے رکھ، یعنی قبر میں تکلیف دینے والی چیزوں سے، قبر کے فتنوں سے، وحشت سے، اندھیروں سے، اس کے کیڑے مکوڑوں سے، اس کے عذاب سے.
جب بارش ہوتی ہے تو کبھی آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ پانی زمین میں رستا ہے اور قبروں کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پر کیچڑ بھی ہو سکتا ہے، ڈمپنس ہو سکتی ہے. ہر روز رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے قبر کو ضرور یاد کیا کریں اور رو کے دعا کیا کریں اپنے لیے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو ہم سے چھڑا دے اور ہمیں اس گھر کی تیاری کی توفیق دے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اپنے ہی پیاروں نے وہاں جا کے ڈال دینا ہے. اندھیرا، کیڑے مکوڑے، نہ کوئی دوست، نہ ساتھی، نہ کوئی کنیکشن، نہ کوئی فون، نہ کوئی میسجنگ، کچھ بھی نہیں. نہ اندر والوں کو پتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے، نہ باہر والوں کو پتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ کسی کے ذمہ بھی لگا دیں کہ تم روزانہ رات میری قبر پہ آیا کرنا، ذرا پاس بیٹھ جایا کرنا تاکہ میری اندر کی وحشت دور ہو جائے، تو آئے گا کوئی؟ کس کو کہیں گے؟ کوئی ہے؟ کسی ایک کا نام بتائیں کہ جس کو آپ یہ کہیں اور وہ آپ کے لیے ضرور یہ کام کر دے. کیوں نہیں کرے گا کوئی بھی؟ اپنی امی سے کہیں یا ابا سے کہیں یا بھائی سے کہیں، کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ تو اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے. ان کی جدائی میں تو رو رہے ہیں آپ، اور علم بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہاسٹل میں رہنا مشکل ہو گیا، اماں یاد آتی، ابا یاد آتے. جب تک کوئی زندہ ہوتا ہے اس سے سب محبت کے دعوے کرتے ہیں، محبت کرتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. جو ہی وہ میت میں بدلتا ہے تو اس سے ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں ہم بھی نہ مر جائیں. ہاتھ نہیں لگاتے. بعض اوقات اپنے گھر والے پیارے غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. وہ کہتے نہیں آپ ہی دے دیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں ڈر لگتا ہے. وہ کیا ہو گیا؟ وہی انسان تو ہے جو ساری زندگی تمہارے بیچ میں رہا ہے. اب کیوں ڈر رہے اس سے؟ کیوں خوف آتا ہے میت سے؟ ہم میں سے ہر ایک کو تھوڑا یا زیادہ کسی نہ کسی درجے میں ضرور آتا ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں دو لوگ بھی اختلاف نہیں کرتے پوری دنیا میں سے. ہر ایک کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو اس لیے خاص طور پر میت کی عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو محفوظ رکھ ہر طرح کی فتنے سے، ہر طرح کی تکلیف سے. واعف عنہ، اور اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما. یعنی اس سے جو تیری اطاعت میں کوئی بھی کمی ہو گئی ہے، کوئی بھی جو اس نے کام کرنا تھا نہیں کر سکا، بھول چوک ہو گئی، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو بھی مٹا دے، اور پھر اس کی خطاؤں سے، نافرمانیوں سے درگزر فرما. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، نزل اس کھانے کو کہتے ہیں جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو قبر میں تو کوئی کھانا نہیں کھاتا، لیکن جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ جو لوگ جنت میں آئیں گے ان کو اللہ تعالیٰ خاص مہمانی عطا کرے گا، خاص کھانے کھلائے گا. آتا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. انسان جو چاہے گا اس کو کھانے کو وہاں ملے گا، جو چاہے آرڈر کرے. دنیا میں اگر آپ کسی اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں جاتے بھی ہیں اور آپ کا دل چاہے بھی تو آپ اپنا بجٹ ضرور دیکھتے ہیں کہ کتنا اور کیا آرڈر کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. لیکن وہاں کوئی روک ٹوک نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوع. نہ وہ کھانے اور پھل ختم ہوں گے اور نہ ہی ان سے کسی کو روکا ٹوکا جائے گا. تو یہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ یہ جب جنت میں پہنچے تو اس کو بہترین مہمانی سے نوازنا، یعنی عزت کے ساتھ. مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر، ثواب اور مغفرت کے ساتھ اس کا عزت اور اکرام کریں. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اور اس کے مدخل یعنی قبر کو کھلا کر دے، اس کی قبر میں وسعت ہو جس میں اس نے داخل ہونا ہے ابھی. وَغْسِلْهُ، اور اس کو دھو ڈال، یعنی اس کے گناہوں کو دھو دے. ویسے تو میت کو ہم فزیکلی تو دھو دیتے ہیں، یہاں مراد ہے مانوی طور پہ دھونا، یعنی گناہوں کو دھونا، اس کے عیبوں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو اس سے دور کر دے، اس کو پاک کر دے. بالماء والثلج والبرد، پانی، برف اور اولوں سے، یعنی رحمت اور مغفرت کی ساری قسمیں اس میں آ جاتی. دھوتے وقت انسان کیا کیا چیزیں اختیار کرتا ہے؟ کچھ چیزوں کو پانی صاف کرتا ہے اور کچھ کو برف اور کچھ اولوں سے صاف ہوتی ہے. ہر ایک کی خاصیت الگ ہے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ گناہوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی اور ان کی معافی کے لیے بھی مختلف چیزیں چاہیے ہوتی. اب میت اپنے لیے تو کچھ نہیں کر سکتی نا،
دنیا میں جب آپ کا کوئی کسی کپڑے پہ زنگ لگ جاتا ہے یا کوئی داغ لگ جاتا ہے تو ہر داغ صرف پانی سے نہیں صاف ہوتا. کچھ میل کچیل ہوتی ہے پانی سے صاف ہو جاتی, کچھ کے لیے آپ کو کچھ اور ڈٹرجنٹس لگانے پڑتے ہیں یا پھر جو سٹین ریموور ہوتے ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں. تو یہاں پانی کی جو مختلف قسمیں ہیں, یعنی لیکوڈ ہے اور پھر برف کی شکل میں اس کے جو فلیکس گرتے ہیں اور پھر پوری فضا کو صاف کر دیتے ہیں, اور اسی طرح جو اولے ہیں وہ ایک تیز زبردست قسم کی یالہ باری کے طور پر جب گرتے ہیں تو ان کی صفائی اور طرح ہوتی. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو خود اپنے اندر ہی پتا ہوتے ہیں, کسی کو نہیں پتا ہوتا. کچھ ہوتے ہیں جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, نشر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پانی کس چیز کو دھوتا ہے, جو ایک جگہ سمٹی ہوئی ہو, لیکن برف کس چیز کو دھوتی ہے, پوری فضا میں جو پولوشن ہوتی ہے. تو کبھی برف گرتے ہوئے آپ دیکھیں تو جو شروع میں برف آتی ہے نا, اگر اس کو نیچے دیکھیں تو اس کے اندر باقاعدہ آپ کو ذرات نظر آئیں گے مٹی کے اور مختلف چیزوں کے, یعنی وہ گندی ہوتی ہے برف. تو اسی طرح جب اولے پڑتے ہیں تو وہ تھوڑے سے شدت بھی ہوتی ہے ان کے اندر. تو یا رب اس کے گناہ معاف کر دے اپنی رحمت کے ساتھ بھی, اور جو گناہ اس کے ذاتی تھے اور جو پھیل گئے اور جن کی معافی کے لیے کچھ سزا کی بھی ضرورت تھی, یا جس بھی طرح کے تھے, وہ تو خود اپنی رحمت سے معاف کر کے. پھر آپ دیکھیے جو اولوں کا پانی ہوتا ہے وہ جلنے کے زخموں پر بھی لگایا جاتا ہے. اگر آپ کو معلوم ہو, کئی قسم کے علاج اس سے کیے جاتے ہیں. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اولے کا پانی یا برف کا پانی کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیے. کہتے ہیں کہ بارش کا پانی جو ہے نا وہ ماء مبارکن ہے نا, تو جو آسمان سے پانی اترتا ہے وہ بہت بابرکت پانی ہوتا ہے اور بندوں کے لیے رزق بھی ہے, اور کہتے ہیں کہ اس سے کپڑے بھی بڑے اچھے دھلتے ہیں. اس پر مزید تحقیق کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ ایک سیکوینس میں آئے ہیں اور ان کے اندر حکمت بھی ہے. ایک تو تکرار جو ہوتی ہے تاکید کے لیے بھی ہوتی ہے, شدت کے لیے بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں لوگ جب اولے پڑتے ہیں یا برف پڑتے ہیں تو وہ ان کو بوتل میں ڈال کے اس کا پانی محفوظ کر لیتے ہیں. تو وہاں چونکہ عموماً لکڑی جلائی جاتی ہے تو لکڑی کی چنگاریاں اٹھ کے بعض اوقات ہاتھ پہ یا جسم کے کسی حصے پر جا لگتی ہیں اور چھالا بن جاتا ہے. تو اس چھالے کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ وہ بھی ابھرا ہوا ہوتا ہے تو میں بھی اس کو خاص خاصیت ہے کہ شیپ ملتی جلتی, تو وہ پانی ڈالتے ہیں تو وہ چھالا بیٹھ جاتا ہے. بعض دفعہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے, اور جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ کناتوں نے گھیرا ہوا ہے ان کو جہنم کی, تو اس کے ایفیکٹس یا پھر موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں ان کی مار سے بھی ہو سکتا ہے, تو وہ سارے ہی گناہ دور کریں, یعنی ہر ممکنہ طریقے سے گناہ معاف کر دے. ایک ڈاکٹر نے یہ بات بتائی تھی کہ جب بھی جل جائے تو اس کے اوپر برف کا پانی اگر لگا لیا جائے تو اس کی ہیٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے. جب بھی کوئی چیز جلتی ہے, جیسے گرم پانی گر جائے یا کچھ بھی چیز ہو جائے, تو بظاہر تو پانی ہٹ جاتا ہے لیکن اس کی گرمی اندر اترتی جاتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیپ ہوتے 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 پھر وہ اندر تک جب جاتی ہے, چربی تک بعض دفعہ چلا جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ 80% برن ہو گیا, یہ 70% ہو گیا. تو بیسیکلی آگ تو وہ چند لمحے کی ہوتی ہے لیکن وہ ہیٹ اترتی ہے اندر. تو انہوں نے کہا جیسے اگر ہو تو فوراً اگر اس کے اوپر برف کا ٹھنڈا یخ پانی ڈال دیں تو وہ ساری ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے, اور باڈی جو ہے وہاں اسی لیے چھالا نہیں بنتا کیونکہ وہ اندر گیا ہی نہیں ہوتی گرمی. اور عذاب کی جو سخت ترین قسم ہے جو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے کہ بندوں کو دے, وہ کیا ہے؟ آگ. تو گناہ کیا ہے؟ دراصل آگ ہے انسان کے لیے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آگ کو بجھا دے ان سب چیزوں سے. وَنَقِّهِ, اور اس کو پاک صاف کر دے. تنقیہ کہتے ہیں پاک صاف کرنے کو, تطہیر کو. من الخطایا, گناہوں کے اثرات سے. خطیئہ کی جمع ہے. کما نقیت, جیسے تو نے صاف کیا, الثوب الابیض من الدنس, سفید کپڑے کو میل سے. دنس میل کو چیر کو کہتے ہیں. یعنی اے اللہ اس کو خطاؤں اور گناہوں سے اچھی طرح پاک صاف کر دے. یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے, یعنی خوب خوب دعا مانگی جا رہی. اسی لیے تو دوسرے صحابی نے کہا نا کہ میں نے تمنا کی کاش یہاں میں ہوتا. وَأَبْدِلْهُ, اور یا اللہ اس کو عوض عطا کر, یعنی بدلہ دے. دارن, گھر, یعنی اس کو بہترین گھر دے. خیر من دارہی, اس گھر سے بہتر جو دنیا میں تھا. یعنی قبر اس کی اس کے دنیاوی گھر سے, اس کے بستر سے بھی زیادہ آرام دہ ہو جائے, کیونکہ ہر ایک کی قبر ایک طرح نہیں ہوتی.
جن کے نیک اعمال ہوں گے ان کے لیے قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. تو اس لیے یا اللہ جو اس کا آگے گھر آ رہا ہے قبر کی شکل میں وہ اس کا دنیا کے گھر سے بھی زیادہ اچھا ہو. کتنی خوبصورت دعا ہے, ہر ایک یہی چاہتا ہے نا. وہ اہلن, اور اس کے گھر والے یعنی بچے خادم جو بھی گھر میں ہیں, خیرم من اہلہ, بہتر اس کے گھر والوں سے, یعنی تاکہ وہ ان کے ساتھ مانوس ہو اور اس کی تنہائی اور وحشت ختم ہو. اب اگر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو باغ میں بھی اکیلا انسان کیا ہوتا ہے؟ ہاں, وہ اکیلا انسان اتنا خوش نہیں ہوتا. اگر آپ پارک میں بھی جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کسی اور کو لے جائیں تو آپ لمبی سی واک کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کتنا چل چکے. لیکن اگر آپ اکیلے جاتے ہیں تو ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے جائیں اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوستی کا ایک لطف حاصل ہوتا ہے تو پھر اور بات ہے. اس کے باوجود کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دوست ہو یا اس سے محبت کرے یا اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرے تو بھی انسان کو انسان سے انس ہوتا ہے. انسان کی ضرورت ہے. انسان کو اچھے لوگوں کو مل کر, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر, اچھے لوگوں سے تعلق رکھ کے آپ کی زندگی میں عجب طرح کی خوشی آتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تو اس لیے لوگوں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر کبھی بھی مردم بیزار نہ ہو, انسان بیزار انسان نہ بنے. کیونکہ بعض لوگ لوگوں سے بالکل سوشلائز نہیں کرتے, ہر ایک سے کٹ آف ہو کے رہ جاتے. یہ ایسا ہے, اس میں یہ خامی, اس میں یہ خامی, 10 خامیاں ہر ایک میں نکال لیں گے. کیا کوئی انسان خامیوں کے بغیر ہے؟ ہر انسان کے اندر ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے تعلقات میں؟ کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کرنا چاہیے اور دوسروں کی اچھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس میں سے اگر کوئی چیز کم ہے تو اس کو یوں محسوس کرائیں جیسے آپ جانتے ہی نہ ہو. دوسروں کے عیبوں سے متعلق آپ کا رویہ کیا ہو, گویا آپ جانتے ہی نہیں, آپ کو نہیں پتا اس کے اندر یہ خامی, حالانکہ آپ کو پتا ہے. یہ کر سکتے ہیں؟ سوچئے کسی انسان سے آپ کو بہت چڑ ہے اور اس چھوٹی سی بات ہے, اس کی کوئی خامی ہے جو آپ کو بہت بری لگتی, تو آپ اپنے آپ کو یہ بابر کریں گے مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, بس صرف یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ اس میں اچھا کیا ہے, تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس جیتے ہیں, وہ 10 خوبیاں کسی میں اس کا کچھ ذکر نہیں کریں گے اپنے دل کے بخل اور تنگی کی وجہ سے. اس سے جو فائدے ہم کو پہنچتے ہیں ان کے کبھی مینشن نہیں کریں گے, اور اگر اس سے کوئی ایک تکلیف ہو تو وہ ہر ایک سے ذکر کریں گے اور اسی کو دل میں لے کے بیٹھے رہیں گے. ایسے لوگ زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے. تو بہرحال یہاں پر دعا کیا کر رہے ہیں ہم کہ یا رب العالمین وہ وہاں اکیلا ہے, تنہا ہے, تو اس کو اچھی کمپنی دے, اور دنیا میں جو اس کے گھر والے تھے ان سے بھی اچھے دے. وہاں جنت کے جو غلمان ہیں اور جو وہاں کی اچھی مخلوق ہے ان کی صحبت عطا کر. وزوجا خیرا من زوجہ, اور زوج کا معنی بیوی اور شوہر دونوں کیا جاتا ہے. تو بعض اوقات دنیا کی بیوی یا دنیا کا شوہر اس سے کم درجے کا ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں وہ جنت میں جانے والا ہی نہ ہو. تو اس صورت میں اس کو دنیا کا جو شوہر یا بیوی تھی اس سے بھی بہتر عطا کر, یعنی حقیقی طور پر یا حکمی طور پر. اور یہ بھی ہے کہ اگر شوہر پہلے جا چکا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے اور اس کو پہلے سے بہتر بنا دے. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ, اور اس کو جنت میں داخل کر دے, یعنی شروع میں ہی نجات پا کر جنت والوں میں سے ہو جائے, یعنی قبر میں ہی اس کو ٹھکانہ مل جائے. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, اور اس کو نجات دے عذاب قبر سے جو عالم برزخ میں ہے. وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ, اور آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے, جو جہنم کا بھی ہے, یا پھر بعض لوگوں کے لیے قبر بھی جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جاتی ہے, اس کے لیے آگ کا فرش بچھایا جاتا ہے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبر میں جاتے ہی اس کو پاک کر دے, صاف کر دے, بخش دے, اس کو اچھی سی جگہ دے دے اور اس کے لیے بہترین کمپنی عطا کر دے. اور یہ ساری چیزیں فزیکلی نہ بھی ہوں تو ایک مانوی طور پر ضرور موجود ہے. حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے وہاں کے حالات کو, لیکن ہمیں یہ دعا سکھائے گی اور ہم اس کو برحق مانتے ہیں اور اس کے مطابق ہم مرنے والوں کے لیے اچھے گمان رکھتے ہوئے اچھی دعائیں کرتے ہیں.
ہم جب بھی رات کو سونے کے لیے بیڈ پہ جائیں تو قبر کو یاد کریں. تو اب مجھے اس بات کی حقیقت کا نہیں پتا، لیکن بات اچھی ہے. نیو یارک کی کسی مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے کہ فیئر اللہ بیکاز دیر آر اے فیو کوشچنز ان دا گریو دیٹ ایون گوگل کین ناٹ آنسر. اور مجھے یہ بات نے بہت زیادہ افیکٹ کیا کہ ہم کتنا زیادہ ریلائی کرتے ہیں نا کہ کوئی چیز سمجھنا ہے گوگل، فوراً گوگل کریں گے اس کو. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر چلو گوگل آنسر کر بھی دے تو انٹرنیٹ کنیکشن کہاں ہو؟ وہاں تو آپ سیل فون نہیں لے جا سکتے، وہ تو پہلے ہی تقسیم ہو جائے گا. اس میں ہے نا زوجن خیر من زوجی، تو اس پر ایک بار یہ کسی کے دعا کرائی تو وہ وہاں پہ خاتون ایک نا وہ اس بات سے ذرا تھوڑی ناراض تھی. یعنی عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیوی اچھی کوئی اور مل جائے گی، مطلب اس بات کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتی. میں سے بھی ہو سکتی ہے نا. اور اگر دنیا کی بیوی نیک ہے تو اس کے مقابلے میں تو حور عین کچھ بھی نہیں. ایک بات یاد رکھیے، کیونکہ حوروں کے تعلق سے یا حوروں کے ذکر سے یا جنت کی بیوی سے اور خواتین کے ذکر سے عورتوں کے دل بڑے تنگ ہونے لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جنت میں کسی کو کسی سے کوئی بغض، کوئی حسد اور کوئی غیرت اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، کوئی بیڈ فیلنگ ہوگی نہیں. تو جب بیڈ فیلنگ ہی ختم ہو گئی تو حوریں ہوں یا جو مرضی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ جنت تو ملے، ٹھیک ہے نا جی. بالکل عورت کو ساتھ ہی ملے گا، کیوں نہیں. اور ایک بات ہے، میں نے یہ دیکھا کہ لڑکیوں کی شادی ہو بھی جائے نا اور ان کا گھر بھی ہو، بچے بھی ہوں، لیکن جو مزہ ان کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ آتا ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں آتا ہے کہ نہیں. تو میں بہت سوچتی رہی کہ ظاہر ہے کہ ایک وقت میں کسی عورت کا شوہر یا اس کی بیوی کے ساتھ ہوگا یا کسی حور کے ساتھ ہوگا، تو پھر وہ بیوی اکیلی اس وقت میں کیا کرے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو کسی کے غمگین ہونے کا وہاں کوئی موقع نہیں رکھا. لیکن میں جب خواتین کی نفسیات پر غور کرتی ہوں، پھر ساتھ قرآن مجید پڑھتی ہوں، تو بہت سی چیزیں اپنی جگہ پہ فٹ ہوتی نظر آتی ہیں. جنت کی نعمتیں اور اللہ کا دیدار اور نیک لوگوں سے ملنا، یہ ہمارے ذہن میں بالکل وہ یعنی ہے ہی نہیں. اتنا کچھ اور کرنے کو ہوگا اور اتنا کچھ یعنی ہر روز ایک نئی خوبصورتی اور ایک نئی چیز کہ اس میں صرف ایک انسان یہی سوچتا رہے کہ ہائے میرا شوہر پتہ نہیں کہاں گیا اور اسی غم میں بیٹھا رہے، باقی نعمتوں کو کہاں سے انجوائے کریں گے. اس لیے کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر برا گمان نہ کریں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر یا اس کے بتائی ہوئی نعمتوں پر ہر حال میں راضی رہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کا مطلب یہی ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. خواتین کو چوائس بھی دی جائے گی، پوچھا جائے گا وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیں گی، پرانا نیا جو بھی چوائس ہے، یعنی چوائس اوپن ہے کافی. اور دوسرا وہ جو آتا ہے، وہ جو ایک صحابیہ نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ کس کے ساتھ رہے گی، تو آپ نے کہا تھا اس کو آپشن دیا جائے گا اور وہ حسن اخلاق والے کو لے جائے گی. تو اس پہ آپ نے کتنی اچھی بات کہی تھی کہ حسن اخلاق والے دنیا آخرت کی بھلائیاں لوٹ لے گئے. بالکل اور سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بعد. تو مجھے تو جب بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے تو اس وقت میں یہ سوچتی ہوں جب اللہ تعالیٰ نے کہتی وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جو بھی چاہیے ہوگا تو پھر سوچنے کی ضرورت کیا ہے، بس ہر طرح کی عیش ہے جو صحیح بالکل نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو لوگ کفر پہ مرے یا شرک پہ مرے ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. زندگی میں ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، مر جائیں تو پھر نہیں. السلام علیکم سر. ایک تو یہ بات آج سمجھ آئی، کتنی دفعہ دعا مانگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی اتنا پیار آ رہا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ پانی سے کچھ گناہ دھلیں گے، کچھ برف سے دھلیں گے، کچھ اولوں سے دھلیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ایک تو بہت مزے کی بات لگی. جس سے یہ کہ ہم نے بخاری میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا قبر میں کہ وہ جو شخص آئے تھے ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، مطلب ان کو تم کیا سمجھتے ہو. تو ہمیں یہ کام ملا کہ آپ نے 5 سے 10 لوگوں تک پوچھنا ہے مختلف لوگوں سے کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو اتنے زیادہ شاکنگ تھے وہ انٹرویو جو کیے گئے تھے. مطلب ایک بوڑھی عورت سے میں نے پوچھا، اچھی خاصی وہ ایجڈ تھی، تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا. تو مجھے اتنا ڈر لگا، مطلب ایک دم سے کوشچن اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی، مطلب ایون میں اپنے آپ کو بٹھا کے اگر ایک دم مجھ سے پوچھا جائے تو بہت ساری اسکیٹر چیزیں تو ہیں ہمارے ذہنوں میں، لیکن ایک چیز جو بتانی ہمیں وہ اسی وقت بتا سکتے ہیں جب ہم ہر وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یا واقعی ان کی محبت یا وہ کس کام کے لیے آئے تھے وہ ذہن میں ڈائریکٹ پوائنٹس ہوں گے تو ہم اس وقت بتا سکیں گے نا. جیسے جس کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو محبت ہو تو ایک دم آپ بتاتے ہیں وہ یہ اس طرح سے ہے، وہ اس لیے آیا تھا. اس کی تو باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے. جس سے محبت ہو اس کا ذکر ہو جائے پھر تو کہیں رکتے ہی نہیں ہم.
چلیے ایک اور دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم عبدک وابن امتک احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. اے اللہ یہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے. اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر یہ برا تھا تو اسے معاف کر دے. لفظی ترجمہ اللہم اے اللہ عبدکا تیرا بندہ وابن امتکا اور تیری بندی کا بیٹا یعنی جو اس کی ماں تھی وہ بھی تیری ہی بندی تھی. یہ کتنا خوبصورت انداز ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کہ اللہ ہم کسی غیر کے لیے نہیں تیرے اپنے ہی بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں. احتاجا محتاج ہے الی رحمتکا تیری رحمت کا وانت اور تو غنی بے پرواہ ہے عن عذابہ اس کے عذاب سے یعنی تجھے ضرورت نہیں کہ اسے عذاب دے. ان کان محسنا اگر وہ نیک تھا فزد فی احسانہ تو زیادہ کر اس کی نیکیوں میں یعنی اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما. وان کان مسیئا اور اگر یہ برا تھا فتجاوز عنہ تو اس سے درگزر فرما. اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ یزید بن عبداللہ بن رکانہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے. اگر وہ اچھائیوں والا تھا تو اس کی اچھائیوں کو اور بڑھا دے یعنی ثواب ان کا بڑھا دے. اگر برائیوں پر تھا تو ان سے درگزر فرما. اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو بنیادی طور پر دعا کی گئی ہے وہ کیا ہے یعنی بہت ہی خوبصورت انداز ہے. اللہ تیرا بندہ تیری بندی کا بیٹا یعنی خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا نا کیونکہ ماں جو ہے وہ بڑی مہربان ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی طرف ایک طرف سے اشارہ ہے کہ اللہ تو رحم فرما کہ احتاج الی رحمتک یہ تیری رحمت کا محتاج ہو گیا. اب اس کو کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا سوائے تیرے اور اگر تو اسے عذاب نہ دے تو تیرا کوئی نقصان نہیں یعنی عذاب دینا تیری مجبوری نہیں. اگر یہ نیک تھا تو نیکیوں کا ثواب زیادہ کر دے اور اگر برا تھا تو گناہوں کو معاف کر دے. تیسری دعا ہے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر له وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ بے شک فلاں بن فلاں تیرے ذمے میں اور تیری پناہ میں ہے بس اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے بچا اور تو وفا اور حق کا اہل ہے. اے اللہ بس اسے بخش دے اور اس پر رحم کر یقیناً تو ہی بخشنے والا بے حد مہربان ہے. اب اس میں نام نہیں لیا گیا. اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہم اے اللہ ان فلان ابن فلان بے شک فلاں بن فلاں یعنی اس کا نام پھر وہاں لیا جائے گا اس کا بھی نام اور اس کے باپ کا نام بھی. فی ذمتک وہ تیرے ذمے میں یعنی اب تیری کفالت میں ہے تیرے حوالے. وحبل جوارک اور تیری ہمسائیگی میں ہے. جوار کہتے ہیں ہمسائے کا. وحبل جوارک تیری ہمسائیگی اور تیری امان میں آ گیا. فقہی تو پس اس کو بچا من فتنۃ القبر قبر کے فتنے سے وعذاب النار اور آگ کے عذاب سے. وانت اور تو اہل الوفاء وفا کرنے والا ہے یعنی اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہے. والحق اور حق والا ہے. اللہم فاغفر لہ اے اللہ اس کو بخش دے ورحمہ اور اس پر رحم فرما انک انت الغفور الرحیم بے شک تو غفور الرحیم ہے. اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ فلاں بن فلاں تیرے ذمے یعنی کفالت میں ہے تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے. تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے. اے اللہ اسے بخش دے اس پر رحم فرما بلا شبہ تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر نام کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی. تو مستحب کیا ہے کہ جنازہ پڑھتے ہوئے میت کا اور اس کے والد کا نام لیا جائے یعنی جو امام ہوگا یا پیچھے والے جو ہیں وہ بھی اگر نام نہیں پتا تو جس طرح بھی اس کو پہچانتے ہیں اس کی طرف توجہ کی جائے کیونکہ نام جب کسی کا لیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے. اور اگر نام بالکل بھی نہیں پتا نہ یہ پتا ہے کہ کون ہے تو کہا کہ اللہم ان عبدک
ہاذا اے اللہ بے شک یہ تیرا بندہ. اور پھر یہ ہے کہ یہاں انہی الفاظ سے دعا کی جائے جو اس حدیث میں وارد ہوئے، خواہ میت مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ میت جو ہوتی ہے اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی اللہم اغفر لہ کا مطلب ہے اللہم اغفر لہذا المیت. تو اس لیے اگر عورت کے لیے ہا کی ضمیر نہ بھی استعمال کی جائے تو بھی دعا درست ہوگی. ٹھیک ہے. ذمہ کس کو کہتے ہیں؟ ذمہ کہتے ہیں امان میں، کوئی کسی کی ذمہ داری میں چلا جائے، یعنی اب یو آر ریسپانسبل، آپ اس کو اپنی حفاظت دیں گے، آپ اس کا خیال رکھیں گے، یعنی تیرے حفظ و امان میں ہے. وحبل جوارک، اور یہ اسی کی مزید تفسیر ہے، یعنی ذمہ ہی کی تفسیر ہے، یعنی تیری ہمسائیگی میں آ گیا، یعنی ہمارے پاس سے نکل کر اب یہ تیرے پاس پہنچ گیا. تو جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہاں، اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو یہ الفاظ بھی دراصل میت کے لیے خوبصورت الفاظ ہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحم فرما دے، اللہ کی رحمت کو جوش میں لایا جائے. اور پھر یہ ہے کہ پڑوسی جو ہوتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے لیے حفاظت کا باعث بھی ہوتا ہے، امان کا باعث بھی ہوتا ہے، اس کو اپنے ذمے میں لیتا ہے، اس پر کوئی برا وقت آئے تو اس کی مدد کرتا ہے. تو پھر کیا دعا مانگے گی کہ اللہ اس کو فتنہ قبر سے اور عذاب قبر سے اور عذاب نار سے بچا دے. انت اہل الوفا، یعنی تو وعدہ پورا کرنے والوں میں سے، تو وعدے وفا کرتا ہے، وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. والحق، اور تو صاحب حق ہے، یعنی تیرا حق ہے کہ تو ایسا کرے، یعنی تو ایسا ہی کرنے والا ہے. اور تو غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے، یعنی نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ دینے والا ہے. غفور اور الرحیم دو صفات بیان ہوئی ہیں نا. تو اس دعا کے کانٹیکسٹ میں غفور کا معنی کیا ہوگا کہ تو بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، اور رحیم بہت رحم فرمانے والا. کس طرح کہ اس نے جو بھی نیکیاں کی ہیں ان کو کئی گنا بڑھا دے. یہ رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ویرائٹی آف دعاز کی ہیں اور کتنی محبت سے کی ہیں. بالکل. ان میں الفاظ جو ہیں وہ اور کس طرح میت کو سونپا کہ اللہ یہ تیرے ہمسائیگی میں، تیرے ذمے میں ہے، تو وعدے پورے کرتا ہے، تو اس کو بخش دے، تو اس پر رحمت فرما. کتنی اچھی اچھی دعائیں. تو اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے لیے ایسی دعائیں کی تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور ان کو اپنے عزیزوں کے لیے، پیاروں کے لیے پڑھا کریں. کل کے کچھ سوال ہیں ان کا میں جواب دے دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے گھر والے تیسرے دن یا کسی بھی دن درس کرواتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مقصد میت کے لیے دعائیں مغفرت کروانا ہوتا ہے. کسی نے ہمیں بتایا کہ یہ تو رسم ہی بن گئی ہے، اس لیے اسے اوائڈ کریں. جی ہاں، تیسرے دن بلانے کی بجائے پہلے ہی دن بلا لیں، پہلے دن کر لیں. اور ضروری نہیں کہ درس بھی کیا جائے. اگر لوگ فارغ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو فالتو باتوں سے بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات ان کو سنا دی جائے، لیکن باقاعدہ درس کی دعوت دے کر لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جائے. جو بیٹھے ہیں انہی کو ہی سنا دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی درس کا نہ تو حکم ہے کہ دو اور نہ حکم ہے کہ نہ دو. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر تعلیم دی ہے. اس کی دلیل یاد ہے کسی کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں گئے تھے اور ابھی قبر کھودنے میں دیر تھی تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے زمین کے اوپر لائنیں لگا کے اور وہ سمجھایا. شاباش، ویری گڈ ایگزامپل. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جس نے بھی سوال کیا ہے اس کو سمجھ آ گئی، اس نے سن لیا. کیا پتہ چلتا ہے کہ جنازہ آپ لے گئے قبرستان اور قبر کھودی جا رہی تھی، ابھی کچھ ٹائم تھا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دنیا کی حقیقت سکھائی، سمجھائی. تو فوتگی پر جو درس ہو وہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟ جس میں دنیا کی حقیقت بتائی جائے اور آخرت کے بارے میں بتایا جائے. اور یہ جو ابھی ذکر کر رہی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا جواب دینا قبر میں، تو اسی لیے نہیں پتا. ورنہ آپ دیکھیے کہ فوتگی کا موقع بیسٹ ہوتا ہے کہ جس میں دور پار قریب کے ہر طرح کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو عام طور پہ درس میں نہیں آتے. ایک دفعہ کہیں میرا جانا ہوا تو وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو ان سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگی مجھے جلدی جانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی میرے گھر میں میرے معذور بچے ہیں، تو میں تو کبھی نہیں کہیں نکلی، میں تو اس میت کی وجہ سے آ گئی. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ مختلف مشکلوں میں گھرے ہوئے لوگ جو کبھی بھی گھر سے نہیں نکل پاتے، آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں جن کو اتنی فرصت مل گئی کہ آپ آئیں، بیٹھیں، پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، جو بھی کریں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی بیڈ ریڈن ہے، کوئی معذور بچے ہیں، کوئی کھانے کو نہیں، کوئی پکانے والا نہیں، گھر میں کوئی ہیلپ نہیں، بیمار ہیں خود، کئی قسم کی مشکلات ہیں. تو ان لوگوں کو
تو کہیں جا کر علم حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اب فوتگی جب ہوتی ہے تو ناراض رشتہ دار بھی اگلے پچھلے دور پار کے سب جمع ہو جاتے ہیں. جمع ہو کے وہ کیا کرتے ہیں؟ باتیں. اور باتیں بھی کون سی ہوتی ہیں؟ کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ وہ فالتو باتیں کرتے رہیں، آپ ان کو ضرور کچھ سکھا دیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے صرف تیسرا دن مقرر مت کریں. پہلے دن بھی سکھا سکتے ہیں، دوسرے بھی سکھا سکتے ہیں، تیسرے بھی. یہ نہیں کہ وہ ایک جو رسم ہے قل کی، کہ اس رسم کو پورا کرنے کے لیے آپ ضرور تیسرے دن کریں. اگر اس کو آپ ضروری سمجھتے تو وہ بدعت بن جائے گا، پھر وہ ٹھیک نہیں. کے گھر والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بھی کافی زیادہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہمارے جو پیارا چلا گیا اس دنیا سے تو اس کے ساتھ بہترین سے بہترین معاملہ ہو. تو ابھی ہم ریسنٹلی گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ سب کچھ سنت کے حساب سے کریں گے. ہم نے کہا ہاں جی بالکل اس طرح. استاد آپ یقین کریں وہ فیملی اتنے زیادہ وہ لوگ خلاف تھے نا جیسے الہدا کے، اور آپ یقین کریں استاذہ اس دن کے بعد ہم نے غسل دیا اور پھر درس دیا. آپ وہ لوگ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ واقعی میں کہتے ہیں کہ صحیح، اور واقعی میں کہتی ہوں فوتگی کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ واقعی میں صحیح پیغام جو ہے وہ پہنچا سکتے. اور فوتگی تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر میں ایسا واقعہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دین کی تعلیم تبلیغ کرنے کا ایک بہترین موقع بھی ہوتا ہے. اور اس اعتبار سے بھی کہ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں. عام طور پر لوگ جب دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دنیا کے کام زیادہ یاد ہوتے ہیں اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور آپ ان سے آخرت کی بات کریں تو وہ اتنی آسانی سے نہیں سنتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.